ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل تجوید القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور وہ ہے صبر اور توکل، یعنی اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنا اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا۔ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی، دکھ یا آزمائش میں مبتلا ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انسان کو آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، مگر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 155۔ دیکھیں، اللہ عز و جل نے خود بتایا کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ کا بندہ ہے اسے کبھی نہ کبھی آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دلاتی ہے کہ اگر آپ کے حالات برے ہیں تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ آسانی آ رہی ہے۔ بس اللہ عز و جل پر یقین رکھیں اور صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں یا بیٹھ جائیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں بے چینی ہو لیکن زبان سے شکایت بھی نہ نکلے۔ آپ اللہ عز و جل سے دعا کریں لیکن مایوسی نہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور شکر دونوں میں کامیابی ہے۔ یہاں پر توکل کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا کہ جو ہوگا وہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے تو تمہیں اللہ عز و جل وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے پرندوں کو رزق ملتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یعنی کوشش بھی کرنی چاہیے اور نتیجہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دینا چاہیے، یہی توکل ہے۔ دل کا سکون اور ایمان کی طاقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ 5 کام اگر آپ روز کریں تو اللہ کی مدد آپ کے قریب آ جائے گی۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا۔ پریشانی میں سب سے پہلا کام نماز پڑھنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ آیت نمبر 45 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے یہ۔ نمبر 2، شکر ادا کرنا۔ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، دل میں کہیں نہ کہیں شکر کا پہلو ہوتا ہے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ عز و جل مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ استغفار پڑھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 تا 12۔ یعنی استغفار سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ عز و جل کے منصوبے پر یقین رکھنا۔ کبھی کبھی چیزیں ہمارے حق میں تاخیر سے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ عز و جل کا ٹائم ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی قیامت کے دن پریشانی دور کرے گا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو چھوٹی سی مختصر سی کہانی سناتی ہوں۔ توکل اور بھروسے کے موضوع پر ایک عورت بہت غریب تھی، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ہر روز اللہ عز و جل سے کہتی، اے میرے رب تو میرا کفیل ہے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے کھانا رکھ دیا۔ جب اس نے باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرے اللہ تو نے مجھے بغیر سوال کے بھی دے دیا۔
یہ ہے توکل۔ جب بندہ دل سے یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جہاں سے وہ سوچ و گمان بھی اس کا نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، زندگی کے ہر موڑ پر یہ یاد رکھیں، مشکل ہمیشہ عارضی ہوتی ہے مگر اللہ عز و جل کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ صبر کریں، توکل کریں اور دعا کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا میں ہی سکون چھپا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی امید اور حوصلہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔